السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرب قیامت کے زمانے میں بہت سارے فتنے آئیں گے۔ علماء اکرام فرماتے ہیں کچھ فتنوں کی نشاندہی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ قرب قیامت میں سب سے بڑا فتنہ یہ آئے گا کہ آدمی صبح مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا۔ یہ فتنہ گمراہ دعوتی شکلوں میں آئے گا، جو اس فتنے سے بچنا مشکل ہوگا۔ فتنہ علماء کرام فرماتے اس کو کہتے ہیں جس میں حق اور باطل کی تمیز نہ ہو سکے۔ 1400 سال تک سے فتنے آتے رہے، اور سب سے بڑا فتنہ عقائد کے اوپر ہوتا ہے، عقائد کو خراب کیا جائے۔ اگر عقائد صحیح ہیں، اعمال میں کچھ کمی ہے تو اس کی معافی ہو سکتی ہے، اور عقائد اگر غلط ہیں، اعمال کتنا بھی کرے گا اس کی معافی نہیں ہوگی۔ اور یہودیوں کی اور باطل کی سب سے بڑا کام ہی ہوتا ہے کہ عقائد کی گڑبڑی کریں۔ منافقین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، دین کا سارا کام کرتے تھے، اور بڑھ چڑھ کے کرتے تھے، تہجد بھی پڑھتے تھے، لیکن عقائد گڑبڑ تھے، اس لیے جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ خارجی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں نماز، روزہ، مجاہدہ عام مسلمانوں سے زیادہ کرتے تھے، لیکن ان کی عقائد گڑبڑ تھے، وہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ تو سب سے بڑا فتنہ جو ہوتا ہے وہ عقائد کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ قادیانی غلام محمد قادیانی نماز، روزہ اور چیزوں میں بہت آگے تھے، لیکن ان کی عقائد گڑبڑ تھے، اس لیے وہ جہنم کے میں جائیں گے، گمراہ طبقہ قرار دیا گیا۔ اس زمانے میں میرے سوچ کے اعتبار سے اور ہر زمانے میں علماء کرام اس کی بتاتے رہے، دیکھو ان کی عقائد گڑبڑ ہیں، یہ گمراہ طبقہ ہے۔ اس زمانے میں تبلیغی جماعت کے نام پر، شورا اور امارت کے نام پر ایک فتنہ چلایا جا رہا ہے۔ اصل لڑائی شورا اور امارت کی نہیں ہے، عقائد کی ہے۔ دارالعلوم دیوبند کہہ چکا ہے کوئی شورا کے ساتھ رہے، کوئی امارت کے ساتھ رہے، یہ تنظیمی امور کا معاملہ ہے، اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ پھر سے سنو، دارالعلوم دیوبند کہہ رہا ہے کوئی امارت کے ساتھ رہے، کوئی شورا کے ساتھ رہے، یہ تنظیمی امور کا معاملہ ہے، اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ جس کی بات شریعت کے خلاف ہوگی ہم اس کے خلاف بولیں گے۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ مولانا مفتی محمد شفیع صاحب کے پاس گئے، انہوں نے کہا کہ یہ کام استدراج کا تو نہیں ہے؟ آپ نے مفتی شفیع صاحب نے کہا استدراج کا نہیں ہے۔ تو مولانا الیاس صاحب نے پوچھا کہ اب کیا دلیل ہے؟ تو مفتی شفیع صاحب نے کہا دلیل یہ ہے کہ آپ کے دل کے اندر یہ خوف ہے۔ لیکن چلتے چلاتے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات کہی کہ اس میں علماء نہیں رکھ رہے ہیں، کہیں بات جا کے یہ گلو میں مبتلا نہ ہو جائے۔ تو گلو میں تو دونوں جماعتیں مبتلا ہیں، چاہے وہ شورا والے ہوں، چاہے وہ امارت والے ہوں، لیکن شورا والوں میں گلو کم ہے اور امارت والوں میں گلو زیادہ ہے۔ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ جو 2016 میں نکلا تھا، نعمت اللہ شاہ نے ایک نوٹ لگایا کہ تبلیغ میں گڑبڑیاں پہلے سے ہی چلی آ رہی ہیں، لیکن یہ گڑبڑیاں نیچے استر کی تھی، اوپر ہی نہیں تھی، نیچے گڑبڑ کر رہے تھے کچھ باطل کے ایجنٹ لوگ۔ جب اوپر اس بات کو کہا جاتا تھا، یعنی خاص طور سے مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو جب اوپر والوں سے کہتے تھے تو اوپر والے اس کو سدھار کر دیتے تھے، کیونکہ گڑبڑیاں نیچے کی تھی۔ نعمت اللہ صاحب نے کہا آتے گڑبڑیاں اوپر ہی سے چلی آ رہی ہیں، سدھارے گا کون؟ اس لیے مولانا سعد کاندھلوی صاحب کے بارے میں کتابیں بھی لکھی جا چکی ہیں، سمجھایا جا چکا ہے، لیکن جب ان کے معاملہ عقائد سے گڑبڑ کرنے لگی تو دیوبند مجبور ہوا۔ دیوبند نے ایک بات کہی ہے، یہ عقائد کا جو گڑبڑی ہے وہ سورہ سے اہل سنت والجماعت اور جمہور کے راستے سے جو ہٹ رہے ہیں، اگرچہ یہ عقائد ابھی ایک آدمی کے اندر، مریسات کے اندر ہے،
لیکن نچلے استر میں بھی بہت تیزی سے شرائط کر جا رہی ہیں۔ اس لیے لوگوں کے ذمے ضروری ہے کہ جو نچلے استر کے لوگ ہیں ان کو ان گڑبڑیوں سے روکا جائے، ورنہ تبلیغی جماعت کا بہت بڑا طبقہ فرقہ ضالہ میں تبدیل ہو جائے گا۔ اب جو مولانا سعد اینڈ کمپنی کے لوگ ہیں، اب یہ گلو تک محدود نہیں ہے، اب یہ عقائد کو گڑبڑ کر رہے ہیں۔ جیسے اللہ کے ہاتھ میں ہدایت ہوتی تو نبیوں کو کیوں بھیجتے؟ خانہ کعبہ مسجد نبی کے بعد تیسرا مقام نظام الدین کا ہے، یہ عقائد کی گڑبڑی ہے کہ نہیں؟ جو مسجد زرار کو بنانے والے ایمان والے تھے، یہ عقائد کی گڑبڑی ہے۔ قبر کے 3 سوال کیا جائے گا، ایمان، اعمال، معاشرہ، یہ عقائد کی گڑبڑی ہے۔ تو مولانا جیسے نماز پڑھنا گناہ ہے، روزہ رکھنا گناہ ہے، اس سے بڑا گناہ جماعت میں نہ جانا ہے۔ تو اس قسم کی عقائد کی گڑبڑیاں اس وقت مولانا سعد اینڈ کمپنی کے لوگ کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیے مدارس کے مخالف ہے، یہ مساجد کے مخالف یہ ہیں، تو مولانا سعد صاحب کی کمپنی یہ عقائد کی گڑبڑی کر رہی ہے۔ کوئی آدمی کتنا بھی نماز روزہ حج و زکوٰۃ کرے، لیکن اگر عقائد کی گڑبڑی ہے تو وہ جنت میں نہیں جائے گا، وہ جہنم کے نچلے حصے میں جائے گا۔ اس لیے علماء کرام کی اور جو جانکار لوگ ہیں، ان لوگوں کی عقائد کو درست کی بات کرے، جیسا کہ دارالعلوم دیوبند نے اپنے فتوے میں کہہ دیا ہے۔ یہ نظریات اگرچہ صرف ابھی مولانا سعد صاحب کے اندر ہیں، لیکن یہ نظریات عوام الناس میں تیزی سے پھیل رہے ہیں۔ ان نظریات کو روکنا بہت ضروری ہے۔ جو تبلیغ کے ذمہ دار حضرات ہیں یا علماء کرام ہیں، جو مولوی سعد صاحب کے غلط عقائد کے نظریات لوگوں میں پھیل رہے ہیں، اس کو روکا جائے، ورنہ تبلیغی جماعت کا بہت بڑا طبقہ فرقہ ضالہ میں تبدیل ہو جائے گا۔ لہذا ہم علماء سے گزارش کرتے ہیں ان عقائد کو دور کرنے کے لوگوں کو بات کی جائے، نہ کہ ان کا سپورٹ کیا جائے۔ اور وہی جو آیا ہے حدیث میں کہ ایسا طبقہ ہوگا کہ جو لوگوں کو قرب قیامت میں فتنہ پیدا ہوگا، جو لوگوں کو گمراہی کی شکل میں لے جائے گا۔ حدیث کو بھی میں ڈال رہا ہوں، کیا وہ فتنہ مولانا سعد صاحب کی شکل میں تو نہیں آ گیا ہے؟ علماء کرام سے سوال فقط والسلام۔ عقائد کی گڑبڑیوں میں سے یہ دیکھیے، انبیاء کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند نے کہا ہے کہ مولانا سعد کی باتوں میں انبیاء اکرام کی شان میں بے ادبی ہوتی ہے، صحابہ اکرام کو نکما کہتے ہیں۔ یہ سب ساری گڑبڑیاں عقائد کی گڑبڑیاں ہیں۔ اگر آدمی انبیاء کی شان میں گستاخی کرے گا تو ظاہر ہے کہ وہ کفر ہو جائے گا، اور جو اس کا سپورٹ کرے گا اس کے بارے میں علماء کرام بتائیں۔ صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرے گا، کفر ہو جائے گا، اور اس کا جو سپورٹ کرے گا علماء کرام بتائیں۔ تو اب ان کے اندر جو گڑبڑیاں ہیں وہ عقائد کی بنیاد پر ہو رہی ہے مولوی سعد صاحب کاندھری کے بارے میں۔ اس لیے دارالعلوم نے کہا تھا کہ ابھی تو یہ نظریات صرف مولوی سعد کے ہیں، لیکن ان کے ماننے والوں میں بڑی تیزی سے پھیل رہے ہیں۔ اب آگے یہ کہا جا رہا ہے کہ مرکز سے جو کہا جائے وہی کہنا ہے، تحقیق نہیں کرنا ہے۔ کیا یہ طبقہ اس وقت امت کو گمراہی کے راستے پر لے جانے کے لیے آتر ہے؟ کسی باطل کی ایجنسی کے طور پہ تو کام نہیں کر رہا ہے، جس کو دارالعلوم دیوبند نے کہا ہے اگر ان کو ہٹایا نہ گیا تو تبلیغی جماعت کا یہ بہت بڑا طبقہ پھر فرقہ ضالہ میں تبدیل ہو جائے گا۔ لہذا تبلیغ کے جو ذمہ دار حضرات ہیں، جو علماء کرام حضرات ہیں، خدا را امت کو ان گمراہی سے بچانے کے لیے کوشش کریں۔ اگر آپ نے کوشش نہیں کیا ہے تو مرنا سب کو ہے، مرنے کے بعد حساب کتاب دینا ہوگا۔ فقط والسلام۔